جتنی بھی اقوام ہے وہ ان کو ڈر اور خوف کے ماحول میں رکھے. جو قانون کا رکھوالا ہے جسٹس عبدالحکیم کاکڑ, ان کو بھی شہید کر دیا. کو بلاک کرتے ہیں, یہ اسکول گوئنگ بس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور بی ایل اے ان کے درمیان جو ہے نا وہ گمسان کی لڑائی ہوتی ہے, ان کو سبوتاج کرے تاکہ وہ بلوچستان کی جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا کرے. افغانستان کے ساتھ بھی ہے, ایران کے ساتھ بھی ہے, تو وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انہی دو پروونسز کے اندر حالات کو جو ہے نا وہ شورش زدہ بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چوہدری. ناظرین, آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی یقیناً ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے. بلوچستان کی جو موجودہ صورتحال ہے, جو حقائق ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے, آپ کے سامنے سوال رکھیں گے اور جامع گفتگو کریں گے. ناظرین, آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سر محمد علی اچکزئی. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سر, سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے تربت کے علاقے ناصر آباد میں. فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے جو 6 مزدوروں کو سفاکیت کا نشانہ بنایا, بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے؟ یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے, انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا نہتے جو ٹارگٹ ہے ان کو یہ سلیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی جو یہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ ان کا جو مقابلہ ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہے, وہ ایف سی بلوچستان کے ساتھ ہے, مگر یہ نہتے ٹارگٹ کو چنتے ہیں. کبھی یہ عوام والے کو سلیکٹ کرتے ہیں, کبھی یہ نہتے مسافروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کبھی یہ عام مزدوروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اب جس طریقے سے انہوں نے کل رات سفاکیت کا ایک آخری جو درجہ تھا وہ بھی عبور کر لیا, کہ بکے سے 2 پختون جو کہ وہاں پہ اس علاقے میں وہ کام کر رہے تھے, اور اس کے علاوہ جو پنجاب سے 4 مزدور تھے, جس طریقے سے جس بربریت سے جو ہے نا انہوں نے ان کو شہید کیا, تو یہ ایک میسج دیتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں. ان کو نہ پشتونوں سے کوئی غرض ہے, ان کو نہ جو ہے نہ وہ پنجابیوں سے کوئی غرض ہے. یہ صرف پاکستان کے دشمن ہے, اور یہ پاکستان کو جو ہے نا وہ ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں, بلوچستان کے اندر جتنی بھی اقوام ہے وہ ان کو ڈر اور خوف کے ماحول میں رکھے, مگر جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ ان کے اس ایٹکنڈے سے جو ہے نا وہ بخوبی واقف ہو چکے ہیں. اصل میں یہ بلوچ جنوسائیڈ کرتے ہیں. انہوں نے بلوچوں کو بھی نہیں بخشا ہے. انہوں نے کبھی جو ہے نا یار کے ایجوکیشن کے اوپر بات نہیں کی ہے, انہوں نے ہیلتھ انفراسٹرکچر کے بارے میں بات نہیں کی ہے. یہ صرف اور صرف بلوچستان کو جو ہے نا وہ ہندوستان کی کہنے پہ ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے, یہاں پہ ماحول کو خراب کرنا چاہتا ہے. ان کے جو ہواری تنظیم ہے کلدم, ان کو نہ صرف پاکستان کے اندر کلدم ہے بلکہ پورے دنیا کے بہت سے ممالک نے کلدم قرار دیا. تو اس سے پہلے بھی وہ کائنیٹک ڈومین میں کوئی ایکٹیویٹی کرتے تو جو بی وائی سی ان کا تنظیم تھا وہ نریٹیو کی بنیاد پہ ان کو جو ہے نا وہ سپورٹ کر جاتے. اس پروسیس میں میڈم, اس پروسیس میں ان کے ساتھ کچھ اور بھی نیشنلسٹ لوگ شامل ہیں جو ان کے اس ایکٹیویٹی میں ان کو سپورٹ کرتے. تو انہوں نے جس طریقے سے کل رات بربریت کا مظاہرہ کیا ہے, یہ جو ہے نا یہ تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے, کیونکہ یہ بلوچستان کے دشمن ہیں اور یہ پاکستان کے دشمن ہیں. اور جس طریقے سے یہاں پہ بلوچستان کے اندر اس وقت جو آپریشن چل رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی. سر, ہم دیکھتے ہیں کہ چند روز پہلے ماشکیل میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کا افسوسناک واقعہ پیش آیا. 5 مزدوروں کو جو ہے اغوا بھی کیا گیا. آئے روز ہم دیکھتے ہیں عام مزدور جو کام کر رہے ہیں, جو محنت کر رہے ہیں, جو بلوچستان کی ترقی میں جو ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, یہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آئے روز اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. دیکھیے میڈم, میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ چاہے یہ ماشکیل کے اندر کرتے ہیں, تربت کے اندر کرتے ہیں, مسخیل کے اندر کرتے ہیں, یہ کبھی جو ہے نا وہ جو اکوپ پاک فوج ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ لومڑی کی طرح یہ سافٹ ٹارگٹ چنتے ہیں. انہوں نے خزدار کے معصوم بچوں کو نہیں بخشا, انہوں نے بلوچستان کی جو خواتین ہیں ان کو نہیں بخشا. یہ اتنے جو ہے نا وہ چالاکی سے جو ہے نا مقابلہ کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پیچھے نیو دلی میں لوگ بیٹھے ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو نظام ہے اس کو پیرالل بنائے. انہوں نے خواتین کو جب سے وہ ٹارگٹ بنایا, خواتین کا استحصال کیا, پھر بچوں کو نہیں بخشا. اور اس کے بعد ہماری جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں, ڈپٹی کمشنر کو بھی انہوں نے شہید کر دیا, یا کہ اسسٹنٹ کمشنر ADCR کو بھی انہوں نے شہید
شہید کر دیا. اور گزشتہ دنوں انہوں نے جو قانون کا رکھوالا ہے جسٹس عبدالحکیم کاکڑ, ان کو بھی شہید کر دیا. تو یہ جو ہے نا ہمیشہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہوتے ہیں, جن کے ہاتھ میں قلم ہوتے ہیں, یا پھر وہ معصوم شہری ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ بہت بزدلی پہ آئے ہیں, یہ مقابلہ نہیں کر سکتے, چاہے یہ ماشکیل میں کرتے, چاہے یہ تربت میں کرتے, چاہے کچ میں کرتے ہیں. یہ کوئی غیرت نہیں رکھتا ہے, یہ بزدلی پہ اتر آئے ہیں. اور یہ اگر ان کے اندر غیرت ہے تو پاک فوج نے جو ہے نا آپریشن العظم کا جو ہے نا وہ لانچ کر دیا ہے. اس سے پہلے آپریشن شابان جو تھی وہ بھی جو ہے نا تکمیل تک پہنچی ہے. تو ان کے مقابلہ وہ کر لیتے, اور وہ ان کو جو ہے نا وہ کتمار مہم کی طرح ان کو ان کے غاروں میں جو ہے نا وہ مسمار کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا وہ خاموش رہتے ہیں. اور چونکہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ 4-5 منٹ کے لیے روڈ کو بلاک کرتے ہیں, یہ اسکول گوئنگ بس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کیونکہ بلوچستان جو ہے نا وہ پاکستان کے 46% رقبے پہ پھیلا ہے. تو یہ دور دراز کے علاقوں میں ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کرتے. بلوچستان کا ایک ایک آدمی ان کو کنڈیم کرتے ہیں, اور بلوچستان کے ایک ایک آدمی ہندوستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کل بھی پاک فوج کے ساتھ ہیں, ہم آج بھی حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں. بالکل سر, ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں بی ایل اے کی کمانڈر شہناز کے حوالے سے جو ہے کچھ انکشافات سامنے آ رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں ان کے اندر جو ہے نا وہ فنڈنگ کی جنگ ہے. ان کو پیسے جو ہے نا وہ باہر سے آتے ہیں, اور یہ پیسے اس لیے آتے ہیں کہ یہ بلوچستان کے لوگوں کا ناک خون بہا ہے. اور جب کوئی 4-3-5 ہزار ڈالرز آتے ہیں تو اسی ڈالر کے عوض پھر یہ جو ہے نا بی ایل اے ایف, بی ایل اے آر, بی ایل اے ان کے درمیان جو ہے نا وہ گمسان کی لڑائی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ملک سے تیسرے ملک میں بھی جو ہے نا ان کو ہوسٹ کیا جاتا ہے. اور پھر جب وہاں پہ جو ہے نا ڈالر کی اس جنگ میں وہ ایک دوسرے کے خلاف برآمد ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ ایک دوسرے کو مارتے بھی ہے. اور جس طریقے سے آپ نے کسی تیسرے ملک کا ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ شہناز بلوچ پہ حملہ ہو گیا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بزدلی ہے اب وہ پورے بلوچستان کے لوگوں پہ اویزا ہو گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف ڈالر کی عوض نہ وہ بلوچستان کے ثقافت کو جانتے ہیں, نہ وہ ہمارے کلچر کو سمجھتے ہیں, نہ وہ یہاں کے قبائلی روایات کو سمجھتے ہیں. یہ ڈالرز کے بچے ہیں, ڈالرز نیو دلی سے آتے ہیں, نیو دلی ان کو جو ہے نا انہوں نے یہاں پہ اپنے پروگزیز کے طور پہ ان کو رکھا ہے. تو ان کا ایک جگہ ہے وہ جہنم واصل ہونا ہے, اور انشاءاللہ عنقریب بلوچستان کی جو سرزمین ہے وہ اس طرح کی بزدلوں سے پاک ہو جائے گی. ان کے بجٹ میں جو ہے نا بلوچستان کے لیے رقم مختص کی جاتی ہے, اور وہاں پہ جو را ڈائریکٹریٹ ہے وہاں پہ ایک اسپیشل ونگ بلوچستان کے لیے بنایا جاتا ہے. اور وہ اس لیے بنایا جاتا ہے کیونکہ بلوچستان اس وقت ترقی کر رہا ہے. جو ہمارے سی پیک پروجیکٹ ہے, جو ہمارے باقی سینٹرل ایشیا کے ساتھ اس وقت بلوچستان کے تھرو ہم لنک ہونے جا رہے ہیں. تو جب ہماری اکانومی مضبوط ہو جائے گی تو یہ ہندوستان کو عزم نہیں ہے, یہ اس کے علاوہ اور بھی ممالک کے خطے کے اندر ان کو یہ برداشت نہیں. تو انہوں نے سب مل کے انہوں نے اپنے پروگزیز کو یہاں پہ انگیج کر دیا ہے, ان کو ڈالرز دیتے ہیں تاکہ وہ بلوچستان کے اندر حالات کو خراب پیدا کرے, تاکہ وہ بلوچستان کے اندر جو اس وقت پروجیکٹ چل رہی ہے ان کو سبوتاج کرے, تاکہ وہ بلوچستان کی جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا کرے. مگر بلوچستان کی جو لوگ ہیں وہ پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کریں گے, اور ہم انشاءاللہ دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو سی پیک پروجیکٹ ہے یہ بلوچستان جو ہے نا وہ اس کو کمپلیٹ کر کے دکھائے گا, اور ان سے جو ہے نا پاکستان ترقی کرے گا, اور پاکستان انشاءاللہ سینٹرل ایشیا اور یورپ کے ساتھ لنک کرے گا, اور انشاءاللہ بلوچستان ہی وہ پروونس ہے جو پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرے گی. دیکھیں یہ ہندوستان نے کوشش کی ہے کہ ہمارے 2 پروونسز کو جو ہے نا وہ ان کا ایکسس, چونکہ ان 2 پروونسز کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈفرنٹ ممالک کی بارڈر ہے, وہ افغانستان کے ساتھ بھی ہے, ایران کے ساتھ بھی ہے. تو وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انہی 2 پروونسز کے اندر حالات کو جو ہے نا وہ شورش زدہ بنائے. مگر جس طریقے سے آپریشن العظم, آپریشن شابان اور KPK کے اندر اس وقت جو انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہو رہی ہے, تو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران فتنۃ ہندوستان کے 24 ہارڈ کور جو دہشت گرد تھے وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ فگر ہے, اور انشاءاللہ عنقریب انہی 2 پروونس کے اندر اس طرح کے مزید جو آپریشنز ہے انٹیلیجنس بیس یہ سسٹین رہے گی, اور انشاءاللہ اس وقت تک یہ جاری کی جب تک جو آخری شرپسند ہے اس کا قلعہ کمن نہیں ہوتا ہے. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنے میزبان شمائلہ چوہدری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.